قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا
جائے گا کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت لکھنے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا نعت لکھنے سننے والوں کو بلایا جائے گا ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل. آج 20واں روزہ ہے اور 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. اسی لیے آج ہم نے اپنا موضوع فتح مکہ رکھا ہے. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ شریف ہجرت فرما گئے. ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے. تو چونکہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور کئی سرایہ وقوع پذیر ہو چکے تھے، جن کی وجہ سے اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. طویل مذاکرات کے بعد صلح نامہ حدیبیہ عمل میں آیا. اس معاہدہ کی 2 شقیں قابل ذکر ہیں. ایک یہ کہ اس معاہدہ کی روح سے فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، اور دوسرا یہ طے پایا کہ عرب کے قبائل کو اختیار ہے خواہ وہ مسلمانوں سے ان کے حلیف ہونے کا معاہدہ کر لیں یا کفار سے معاہدہ کر لیں. اس کے نتیجے میں 2 عرب قبائل بنو خزاعہ اور بنو بکر جو آپس میں سخت دشمن تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا. اس طرح بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتحاد کر لیا. صلح نامہ حدیبیہ کے کچھ عرصہ بعد ایک رات اچانک قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کے کچھ لوگ قتل کر دیے. وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ شریف آئے اور سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا.
آپ نے فوراً اہل مکہ کو 3 شرائط میں سے ایک قبول کرنے کے لیے پیغام پہنچایا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مقتولین کا خون بہا ادا کرو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یا پھر بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ۔ تیسری شرط یہ تھی کہ یا پھر اعلان کر دو کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اہل مکہ نے تیسری شرط منظور کر لی، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سورہ فتح اور سورہ نصر کی صورت میں پہلے ہی سنا چکے تھے۔ ناظرین، مزید جاننے کے لیے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر میر اشتیاق احمد صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد طارق صدیقی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جیسے ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سورہ نصر اور سورہ فتح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سنا دی ہوئی تھی۔ جی ایسے تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ فیصلے پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، پھر وہ زمین پہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب شکریہ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ سر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بالکل، اور ہر ایک عمل کے پیچھے جو وہ حکیم ہے اور وہ ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ جی جی، ہم اسلام کے ابتدائی جو ہے نا 17-18 سالوں کو دیکھتے ہیں، 16-17 سالوں کو، تو وہ بہت کروشل اور بہت سخت ہیں، بہت مشکل حالات ہیں۔ صحیح۔ پھر ہجرت کے بعد حالات یکسر بدل جاتے ہیں، ایک اسلامی ریاست بلکہ اسلامی پہلی فلاحی ریاست کا قیام ہوتا ہے۔ جی، پھر غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، پے در پے جنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی اصلاحات بھی ہیں اور جنگی تیاریاں بھی، اور ایک وہ فوج کو منظم کرنے کا کام بھی جاری ساری رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی اثناء میں جن یہودی قبائل کے ساتھ نبی علیہ السلام کا میثاق مدینہ کے ریفرنس سے وہ ایک معاہدہ تھا، جی جی، آہستہ آہستہ وہ قبائل آپ نے دیکھا کہ وہ نکل کر خیبر میں اپنی طاقت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہود۔ صحیح۔ اس سے پہلے صرف اور صرف کفار مکہ اور قریش مکہ کی مخالفتوں کا اسلام کو اور بانی اسلام کو سامنا تھا۔ صحیح۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو قبائل تھے مدینہ کے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے بظاہر تو وہ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن در پردہ ان کی سازشیں جاری و ساری رہیں، بالکل ٹھیک، جو خندق میں تو کھل کر سامنے آئی نا، غزوہ احزاب میں، جی جی، لیکن مختلف مواقع پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی آئے روز سامنے آتی رہتی تھی۔ صحیح۔ اب اس دوران نبوی اسٹریٹجی کیا تھی؟ جی، اللہ کی مشیت اس میں شامل تھی کہ نبی علیہ السلام نے انگیج کیا قریش مکہ کو۔ صحیح۔ اب یہ بڑی زبردست حکمت عملی ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ جی جی، بھئی ٹھیک ہے یہود، تم اپنی طاقت وہاں جمع کرو، آپ سے اگلے سال ہم خیبر میں بات کریں گے۔ واہ واہ، ابھی حدیبیہ کا معاملہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں جی، اور جانور لے کے نکلتے ہیں، اور عمرے کی اور زیارت کعبہ اللہ کی پورے ارادے کے ساتھ لے کے تشریف لاتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے جیسے بتایا وہ رکاوٹ ہوتی ہے، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، جی جی، پھر اس کے بعد شرائط کے اوپر ایک صلح نامہ تحریر ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ایک صلح نامہ تھا جس کی ظاہراً شرائط ہاں مسلمانوں کے خلاف تھی۔ بالکل ایسا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو کھڑے ہونا پڑا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بٹھا دیا، چونکہ آپ کی نگاہ نبوت وہ دیکھ رہی تھی سبحان جسے صحابہ اللہ، کرام نہیں سبحان دیکھ اللہ، سبحان اللہ، ایسے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بٹھا دیا، ہوا مثلا بظاہر شرائط، اب اس تفصیل میں جائیں گے تو آپ کا کوشچن رہ جائے گا۔ ایسے ہی ہے۔ شرائط ایسی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، یعنی سیاسی طور پر ہم ٹیبل پہ شاید یہ جنگ ہار گئے خدا نخواستہ، یا ہم کم لیا کم ہے دیا زیادہ ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اس صلح نامے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین سے تعبیر کیا، جس کا آپ نے ذکر کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتح مبینہ، بالکل ایسے۔ وہ فتح مبین کیسے بنا؟ ابتدا اسی ٹیبل سے شروع ہو جاتی، سبحان اللہ، واہ واہ، ابتدا وہیں سے ہو گئی۔ کیسے؟ آج تک انہوں نے مسلمانوں کو سٹیک ہولڈر نہیں مانا تھا عرب کا، ہاں صحیح، آج کے دن تک انہوں نے ایک الگ سے اکائی، الگ سے کوئی قوم نہیں مانا تھا۔ بالکل ٹھیک، مسلمانوں کی طاقت کا اور ان کے سیاسی وجود کا انہوں نے آج تک
اقرار نہیں کیا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا۔ صحیح۔ آج قبائل ساروں نے یا ان کے نمائندہ وفد نے بیٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ جب معاہدہ کیا تو انہیں فریق معاہدہ مان لینا اس بات کی علامت ایک اور بہت بڑی گارنٹی ہے۔ کامیابی تھی۔ جی کہ پورے ریجن کے اندر جیسے ہم ایک طاقت ہیں ایسے تم بھی ایک طاقت ہو، بالکل صرف طاقت نہیں ہو بلکہ ہمارے برابر کی طاقت ہو کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں اور معاہدہ کر رہے ہیں۔ صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ لشکر اسلام آ رہا ہے مکہ کی طرف تو مکہ سے باہر نہ آخری رات پڑاؤ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ آگ روشن کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جیسے جیسے وہ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان جو ہیں یہ رات کو 2 اور بندے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا حضرت عباس کے کہنے پہ، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کے حوالے سے بہت زبردست ٹاپک آپ نے رکھا اور ڈاکٹر صاحب نے گفتگو بھی کی، اور آپ نے انٹرو کے اندر بہت زبردست طریقے سے بتایا بھی ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ سر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ فاتح مکہ بن کے تشریف لا رہے ہیں۔ جی جس طرح آپ نے فرمایا سوال کے اندر ہی کہ کملی والے آقا ایک رات قبل، ہاں یعنی جب صبح آپ نے مکہ شریف کے اندر داخل ہونا تھا جی اس سے قبل آپ نے مکہ کے باہر پڑاؤ فرمایا۔ جی جی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے ہاں کہ جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی بنے، ہاں وہ کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہاں ایک روایت کے مطابق آپ سے مکالمہ ہوا، کملی والے آقا نے ان سے سوال کیے، جی بالکل یہ بجا آپ نے فرمایا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈر کر اسلام قبول کیا آپ نے، بالکل دوست کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے، بہت ساروں نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ جی جی لیکن وارث صاحب دیکھیں، اسلام ہمیشہ جو ہے نا وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا۔ صحیح۔ آپ کی قلبی کیفیت کیا اس کو اسلام نہیں دیکھتا، اور ہم مسلمان جو نا یا جو فتویٰ ہے وہ بھی ظاہر پہ لگتا ہے، باطن پہ نہیں لگتا۔ صحیح۔ جب بھی آپ کہیں فتویٰ لینے جاتے ہیں تو دل میں کیا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، ظاہر کو دیکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن جب بندہ مومن ایک اسلام کے اندر داخل ہو گیا، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے چاہے وہ ڈر کے اسلام قبول کیا صحیح یا پیسے کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس کے اندر ایک جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ان کو زکوٰۃ دینی کیوں ہے؟ تو کملی والے آقا نے فرمایا تھا اس لیے کہ وہ شاید آپ کی مال کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور ایسے ہوا ہے واہ، جن کے پاس مال نہیں تھا، سرکار کی حکمت تھی۔ صحیح ہے۔ کملی والے آقا نے صحابہ کرام جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یعنی جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس کے اندر تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ غالب نہیں ہوا بلکہ مغلوب ہو گیا ہے، اور وہ غالب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو کملی والے آقا کی نظر دیکھ رہی تھی وہ صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی فرماتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہی اللہ کریم کے حبیب نے ہمیں صلح کے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں فتح کی خوشخبری دے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ جس طرح فرما رہے ہیں، تو جب اسلام قبول کرنے والے بہت سارے اس ٹائم وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈر کے اور جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اسلام قبول کر لیا جب تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحیح۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ڈر کر اسلام قبول کیا یا مال کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے تو وہ اس کے اندر نہیں آتے۔ جب وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کریم نے سب جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامک ہسٹری میں فتح مکہ کی کیا اہمیت ہے سر؟ جی پروفیسر صاحب دیکھیں، فتح مکہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے اسلامک ہسٹری کو ایک نیا رخ دے دیا نا۔ صحیح۔ یعنی اس سے پہلے اسلام یا یوں سمجھیے کہ ابتدائی عرصے میں مغلوبیت کا ایک عنصر غالب نظر آتا تھا کہ صحابہ کرام کو مار پڑتی تھی، جی ظلم ہوتے تھے، خود نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں ظلم کیے گئے، پھر اس کے بعد ہجرت تک پہ مجبور کر دیا گیا، یا ہجرت مشیت کا ایک حصہ تھی، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال بظاہر
پھر جنگیں اور یہ مختلف حالات سے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں واپس اپنے علاقے میں لوٹایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جس جگہ سے انہیں ڈسپلیس کیا گیا تھا وہ جگہ انہیں واپس ملی. صحیح. اور فتح مبین جسے قرآن قرار دے, بالکل بہت بڑی بات ہے بالکل ایسے. کہ قرآن نے صرف اس کو فتح نہیں قرار دیا, فتح مبین قرار دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد اسلامی تاریخ میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے, جسے قرآن آپ نے انٹرو میں ذکر کیا, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جی جی. پھر اس کے بعد لوگ فوج, دیکھیں حدیبیہ سے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی, حدیبیہ اس کا آغاز, اس کا بگننگ پوائنٹ تھا. صحیح. اب فتح مکہ کے موقع پر اسلام اپنے پورے جوبن پہ چلا گیا ہے. صحیح. وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. بالکل ٹھیک. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. نبی علیہ السلام دین حق اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے تاکہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر. بالکل صحیح. اب اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے. صحیح. رولنگ اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے. لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جی. پہلے موقع پر, پہلے دن جب آپ عظیم فاتح بن کر فتح مکہ میں شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں, جی. زمانہ اس طرح کے کسی ایک محلے کے فاتح کی بھی مثال نہیں پیش کر سکتا. ایسے ہی ہے. آپ کی لبوں پہ تسبیحات ہیں, سبحان اللہ. سر انور جھکا ہوا ہے, بڑی عز و انکساری کے ساتھ. بلکہ چلتے چلتے انصار کے لشکر کے ایک جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں حضرت سعد بن عبادہ, جی. وہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, قتل و غارت نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی مطلب زیادتی نہیں کی جائے گی. انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا, الیوم یوم الملحمہ. اللہ اللہ. آج کا جو دن ہے وہ گمسان کی جنگ کا دن ہے, مارا ماری کا دن ہے, قتل عام ہوگا. الیوم تستحل الکعبہ. آج تو ہم کعبہ شریف کے اندر بھی گویا ہمارے لیے جنگ جو ہے وہ حلال ہو جائے گی, اور ہم اس کو آج اس کے اندر اس مکہ کی ٹیریٹری کے اندر جو ہے نا آج بہت مارا ماری اور خون ریز جنگ ہوگی. ایسے ہی. اتنے خائف پہلے ہی تھے وہ, جب آپ نے ابھی ذکر کیا صدیقی صاحب کے ساتھ پچھلی سیگمنٹ میں, وہ آگ جلانے کا ایک خاص آپ کی حکمت عملی تھی. جی جی جی. پھر لشکر اسلام کو جب گزارا گیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے اسپیشلی کہا تھا کہ یہ بڑا سردار ہے, ہمارے ان کو پہاڑی پہ کھڑا کریں, مہمات میں رہا ہے, ان کو کھڑا کر کے دکھائیے گا شوکت اسلامی لشکر کی. اور جب کیا اسٹریٹجی ہے. ہاں جی, جناب ابو سفیان نے یہ سارا کچھ دیکھا تو اس کے بعد وہ کہنے لگے, عباس تیرا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا یار. اللہ اکبر. اللہ. عباس نے مڑ کے فرمایا, اچھا یہ آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے, یہ سرکار کی اسٹریٹجی مجھے نظر آتی ہے کہ ایک تو یہاں پہ پہاڑی پہ کھڑا کر کے سردار کو دکھایا, اور آگے اعلان بھی جا کے اسی سے کروایا تھا. جی ہاں. پھر ان کے گھر کو من داخل فی دار ابی سفیان, جو اس ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہو, امان مل جائے. لوگوں نے کہا آپ کا گھر تو چھوٹا سا ہے, انہوں نے کہا جو حرم میں چلا جائے اس کو بھی ہے. قدم قدم پہ پروفیسر صاحب نبی علیہ السلام کے تدبر اور آپ کی حکمت اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا آپ کو ایک جوہر نظر آتا ہے. جی صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے پھر, اور خانہ کعبہ جو ہے اس میں بے شمار بت ہیں, کیسے آپ نے پہلے طواف سے سٹارٹ کیا یا وہ بت شت نکالے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب دیکھیں, جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر, آپ جب مدینہ شریف کے اندر تھے تو خواب کے ذریعے آپ کو اللہ کریم نے بتا دیا تھا. جی جی, قرآن پاک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق سبحان اللہ, لتدخلن المسجد الحرام. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بتا دیا تھا خواب کے ذریعے, اور اللہ کریم کے حبیب نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا. تو صحابہ اکرام اس ٹائم سے مچر رہے تھے کب ہم اس دھرتی پہ جائیں گے جس دھرتی کے بارے میں کائنات کا رب اعلان کرتا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب صحابہ وہاں مچر رہے تھے. اب وہ صحابہ جو چھوڑ کے گئے تھے, اس ام القریٰ کو چھوڑ کے گئے تھے, تو صحابہ تو مچر رہے تھے کب ہم رب العالمین کی دہلیز پہ جائیں گے, رب کے گھر کے سامنے جائیں گے, وہاں طواف کریں گے, خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھیں گے, سینے کعبہ میں بیٹھیں گے. صحابہ تو تڑپ رہے تھے. ایسے ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان قریب اللہ کریم ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم وہاں جائیں گے. اب دیکھیں جس طرح کہ وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, جب اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں نا, صحیح, اب آج ایک عام محلے کا کونسلر بھی بن جائے نا, وہ فاتح بن کے آتا ہے, یعنی میں جیت چکا ہوں, تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے, یا چیئرمین بن جائے اس کا انداز کیا ہوتا ہے, میں نہیں بن جائے کیا انداز ہوتا ہے. ہمارے ہاں اللہ کے حبیب فاتح مکہ بن کر تشریف لا رہے ہیں, اور سرکار کا انداز دیکھیے
میرے مصطفیٰ کریم سواری پہ ہیں، جس اونٹ پہ سرکار، اب دیکھیں جب آنے کا انداز ہوتا ہے نا، جب فاتح آ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تکبر. کملی والے آقا کی آپ عاجزی اور ان کے ساری دیکھیں، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کملی والے آقا نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ سرکار کا جو سر مبارک ہے، سر اقدس ہے، وہ سواری کے بالکل ساتھ لگ رہا تھا. بالکل ایسی ہے. اب میرے مصطفیٰ کریم تسبیح و تعلیل کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. اب وہ میرے مصطفیٰ کریم کو ستانے والے، سرکار کو تکلیفیں دینے والے، میرے مصطفیٰ کریم کو مکہ سے نکالنے والے وہ آگے ہیں. آج تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، کملی والے آ رہے تھے، سرکار فرماتے کہ آج میں تم سے بدلہ لوں گا. اب کفار مکہ بھی یہی سوچ رہے تھے، آج ہماری بوٹیاں ہو جائیں گی، آج ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا. میرے مصطفیٰ کریم نے حرم کعبہ کے اندر اعلان فرمایا، اور 10,000 صحابہ کرام کے سامنے جب سرکار نے دیکھا نا، وہی لوگ کھڑے ہیں جو میرے دشمن تھے، مجھ پہ کوڑا پھینکنے والے، مجھے ستانے والے، مجھ پہ اوجریاں پھینکنے والے، میرے راستے میں مجھے پتھر مارنے والے، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والے، وہ سارے سامنے کھڑے ہیں. وہ سوچ رہے تھے کہ آج تو ہمیں بالکل مار دیا جائے گا، ہمیں جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کفار مکہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ان کے وہ جملے تھے کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائیں گے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سرکار نے فرمایا آج تم سے کوئی جو ہے نا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. سرکار نے فرمایا تم جاؤ، جا سکتے، تم آزاد ہو. سب سے پہلے طواف کیا سرکار نے. اللہ کے حبیب میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کرام کو لے کے سرکار تشریف لے کے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو اللہ کے حبیب نے کام کیا وہ میرے مصطفیٰ کریم نے کعبہ شریف کو بتوں سے پاک فرمایا. صحیح. وہ سارے جو بت انہوں نے اندر رکھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ کریم نے بتوں سے پاک فرمایا. ٹھیک ہے. اور سرکار نے پھر طواف فرمایا. اور یہ جو طواف کے اندر ہم اکڑ کے چلتے ہیں نا، یہ جو پہلے چکروں کے اندر ہے کہ آپ نے اکڑ کے چلنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی حکمت یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ اکڑ کے چلو. حالانکہ آمنہ کے لال خود فرماتے ہیں کہ عاجزی کرنی ہے، وہاں اکڑ کے چلنے کا حکم کیا پروفیسر صاحب؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ کفار مکہ وہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا نا، وہ بھی دیکھ لیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جب یہ یہاں سے چلے گئے تھے مکہ شریف کو چھوڑ کے تو یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کو بتاؤ آج بھی ہم طاقتور ہیں. وہ ان کو اسلام کا رعب بتانا تھا اور اپنا جو بتانا تھا. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم شاید آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے اس لیے ہم آج آپ کو معاف کر رہے ہیں. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. طاقت اللہ نے دے رکھی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم کی حکمت تھی، سرکار کا تدبر تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم جانتے تھے کہ یہ لوگ جو کل اسلام کے مخالف تھے، ان کی نسل جب اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ فتح مکہ سے ہمیں عفو درگزر کے معاملے میں کیا سبق ملتا ہے؟ جی پروفیسر صاحب، فتح مکہ کا تو ایک ایک سیگمنٹ جی اور اس کا ایک ایک مرحلہ عفو درگزر اور رحمت عامہ سے بھرپور ہے. واہ. جیسا کہ ابھی پچھلے سیگمنٹس کے دوران بھی یہ بات کئی حوالوں سے کئی گوشوں سے دہرائی گئی. میں نے ایک بات شروع کی تھی سعد بن عبادہ کے حوالے سے کہ جب وہ لشکر ایک انصار کا جو تھا دستہ، انہوں نے جناب بڑے لوہے کے لباس میں ملبوس اور بڑا شان و شوکت اور دبدبے والا، اس کے وہ آپ علم بردار تھے. صحیح. اس یعنی کہ اس کمپنی کے کمانڈر آپ تھے. تو آپ نے جب یہ نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو جو ہے نا وہ بالکل قتل عام ہوگا، وہ ہوگا ایسے ہی. تو نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی ایسے ہی. اب یہ دیکھیے نا کہ اسلام اس دین کا نام ہے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں everything is fair in the love and war. جی جنگ میں تو کچھ ویسی استثنائی حالات ہوتے ہیں، لیکن یعنی جنگ اس طرح تو نہیں ہوئی، لیکن جنگ کی حالت ہے، قدم قدم پر خطرات ہیں، پورا لشکر آیا ہے اور اس کے جنگ کی تیاری سے آیا ہے، ایسے ہی فتح نہیں ہے. اس دوران بھی جو پورا انصاف کرے اور اپنے کمانڈر کو وہ سٹیپ ڈاؤن کر دے اور ان سے علم واپس لے لے دشمن کی شکایت پر. ایسے ہی دشمن کی شکایت پر. آپ نے مایا تھا غلط کہا ہے، اس نے ایسا جی جی نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی، ڈرے ہوئے لوگ آئے، جی اس کا تو ارادہ ہے ہمارے سامنے مسل دینے کا. بالکل ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ بھائی ایسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے، حالانکہ اتنے بڑے جلیل القدر سے آپ بھی ہیں، انصار میں سے اسلام کی خدمت مدد کرنے ایسے ہی ہے،
آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا، پھر سوچا کہ کہیں یہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان کے بیٹے کو دے دیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، واہ اور واہ، آپ کو بہرحال بظاہر معزول کر دیا، اور ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا ملامت کا یا جھگڑے کا یا اس کا خون خرابے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کرنے میں فتح مکہ کا کیا کردار تھا سر؟ سر دیکھیں، ویسے تو اسلامی ریاست کے لیے سر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمانے کے بعد جی جو خطبہ ارشاد فرمایا، جی آپ دیکھیں کملی والے آقا مدینہ شریف کے اندر، وہ مدینہ جب یثرب ہے، سرکار تشریف لے کے جاتے ہیں، وہ مدینہ الرسول ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ، اب دیکھیں جب کملی والے آقا اپنے صحابہ کرام کو لے کے وہاں تشریف لے کے آتے ہیں، جی اب پہلے دور سرکار کا، وہ سرکار کی تقریباً ساری زندگی ہی جنگوں کے اندر گزری۔ ایسے مدینہ شریف کملی والے آقا جاتے ہیں تو وہاں جنگیں، جی، اب اگر بعض لکھتے ہیں 86 جنگیں ہوئی ہیں، بعض 83 لکھتے ہیں، جی، تو ساری جو زندگی ہے 13 اور اب 10 دیکھ- 23 جی جی سال جو ہیں وہ جنگ ہی جنگ ہے ہر طرف۔ اب 23 سالوں کے اندر جی 86 جنگیں، آپ خود اندازہ کریں۔ جی کملی والے آقا نے جب سرکار مکہ تشریف لے کے آتے ہیں، اب وہ سرکار کو جو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی تھی، جی اس فتح کے بعد پھر ہمیشہ فتح ہی ملتی گئیں، سبحان اللہ، پھر اللہ کریم کرم نوازیاں پھر چلتی گئیں۔ ایسے ہی دیکھیں اللہ کریم نے اپنے حبیب کو، دیکھیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کو سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جتنی تکالیف اور اذیتیں یا مصیبتیں باقی سارے انبیاء اور رسولوں پہ ہوئی تھی، ان سارے ملا کے وہ زارا کے سرکار بابا کو دی ہیں لوگوں نے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے برداشت کیا، پھر اللہ کریم کے جب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو دیکھا، پھر اللہ کریم نے فرمایا حبیب ہم ان قریب آپ کو فتح عطا فرمانے والے ایسے ہیں۔ ہی وہ جب فتح اللہ کریم نے عطا فرمائی، پھر ایسی فتح ملی کہ پھر فتح ہی ملتی گئی۔ ایسے ہی پھر اب وہ اگر فتح نہ ملتی نا تو شاید جس طرح آج ہم پرامن معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو شاید ہمیں ایسے اسلام کی بات کرنا ہم نہ کر سکتے۔ صحیح، اب وہ دور گزرا کملی والے آقا کا، ویسے تو سرکار کا ہی دور ہے اب بھی، سرکار کا جو ظاہری وصال ہوا، اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا، اس ٹائم بھی آپ نے عراق اور شام کو فتح کیا۔ جی بالکل، اب دیکھیں پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یعنی یوں سمجھے کہ اس کے بعد پھر ہمیشہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور رحمت کونین کی ذات گرامی کی نسبت کی وجہ سے اللہ کریم نے پھر مصطفیٰ کریم کے شام، صحابہ مصر، کو پھر فلسطین، فتح یہ عطا سارے فتح فرمایا۔ ہوئے۔ پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر بھی فتوحات ہی مل رہی ہیں، تو پھر اصل فتح مکہ ہے۔ اس فتح مکہ کی وجہ سے پھر اللہ کریم نے ہمیشہ صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں جب فاتح مکہ بنے کملی والے آقا جا رہے ہیں نا، پھر صحابہ کرام کا بھی عمل ایسے ہی تھا۔ جب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد آیا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایران کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ اللہ کریم نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے، تو آپ وہاں تشریف لائیں۔ صحیح، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور آپ کا پروٹوکول دیکھیے، صحیح، فاتح بن کے جا رہے ہیں، پروٹوکول دیکھیے، آپ کے ساتھ ایک غلام ہے، ایک سواری ہے، آپ کچھ ٹائم کے لیے آپ سواری پہ بیٹھتی ہیں، پھر وہ جو غلام ہے وہ رکاب پکڑ لیتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے پھر غلام بیٹھتا ہے اور فاروق اعظم خود اس کی رکاب پکڑ لیتے ہیں سواری کی۔ جب وہاں جو علاقہ فتح ہو چکا تھا اس کے بالکل قریب پہنچے تو اس ٹائم سواری پہ بیٹھنے کا جو نا باری تھی وہ غلام کی تھی۔ ایسے ہی ایسے تو پھر وہ لوگوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہ عمر آ رہے ہیں جو سواری پہ بیٹھے ہیں، بہت مشہور واقعہ ٹھیک ہے، یہ جو سواری پہ بیٹھے ہیں یہ عمر آ رہے ہیں کہ جن کا نام سن کر ہمارے بادشاہ کانپ جاتے تھے، تھرا جاتے تھے، لگام پکڑی ہوئی ہے۔ ایسے ہی، اور وہ جو غلام ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ جو سمجھ رہے تھے کہ عمر وہ ہیں جو سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر نہیں، صحابہ کرام نے بتایا نہیں، عمر وہ نہیں جو سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر وہ ہیں جنہوں نے لگام پکڑ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مصطفیٰ کریم نے ہمیں جو اسلام دیا ہے نا، وہ اسلام ہمیشہ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، اور ہمیشہ ہم نے عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھا ہے۔ چونکہ میں جب وہاں سے چلا اور میں جہاں تک آیا
تو وہ یہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھا کرتا تھا سواری کے اوپر، میں لگام پکڑ لیتا، کچھ دیر کے لیے میں بیٹھتا، یہ لگام پکڑ لیتا، لیکن جب میں یہاں قریب پہنچا تو باری اس کی تھی، انہوں نے کہا پھر ایسا کر لیتے، آپ قریب پہنچ چکے تھے، آپ سواری پہ سوار ہو جاتے، یا آپ کے جو غلام ہے وہ رکاب پکڑ لیتا، آپ نے وہ لگام پکڑ لیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، چونکہ باری اس کی تھی تو سواری پہ وہ سوار ہے، لگام میں پکڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کریم کے غلام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فتح اور سورہ نصر کے ذریعے مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ جیسے ہی زمینی حالات بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لشکر کشی کی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آسمان پر تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب زمین پر ہی ہونا باقی ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو بغیر جنگ کے فتح کیا۔ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اس میں 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے، ان کو گرایا اور خانہ کعبہ کو آب زمزم سے غسل دیا۔ آپ نے لا تثریب علیکم الیوم فرما کر سب کو معاف کر دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس سے نہ صرف اسلامی ریاست پہلے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہوئی، بلکہ اس کے بعد فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال مبارک ہو گیا، لیکن خلفائے راشدین نے آپ کے مشن کو رکنے نہ دیا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں ہی عراق اور شام کے بڑے حصے فتح ہو چکے تھے، تاہم ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فتح کیا۔ اس کے علاوہ شام، مصر، فلسطین اور ایران کے کچھ حصے بھی فتح ہو گئے اور مسلمانوں کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف خراسان، کرمان، سیستان وغیرہ فتح ہوئے، بلکہ مسلمان افریقہ تک جا پہنچے۔ آج مسلمان اپنا ماضی بلا چکے ہیں، آپس کی لڑائیوں، مفادات اور کمزور ایمانوں کی وجہ سے غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو فتح مکہ سے ملنے والے عفو درگزر کے سبق کو یاد کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔